بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان گفتگو اور کا جو یہ ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، T20 میچ کا جو رن پاکستان اور بھارت کے درمیان شارجہ کے میدان میں پڑا، اس کے نتائج کے بہت یوں لگتا ہے کہ دور رس اثرات اس خطے کے سماج پر اور اس خطے کے مزاج پر مرتب ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید اس کے اثرات جو ہے وہ کوئی خوشگوار انداز سے سامنے نہیں آئیں گے۔ بھارت کی شکست پر، پاکستان کی جیت پر دنیا بھر میں پاکستانیوں نے جہاں جشن منایا، وہیں حالات کا شکار، حالات زمانہ کے ستائے ہوئے کشمیر کے نوجوانوں نے جو ایک رد عمل کا شکار ہیں، جن کی جو سرزمین ہے وہ مقتل بنی ہوئی ہے، ایک قتل گاہ کا سا منظر پیش کر رہی ہے، انہوں نے اپنے غصے، ناراضگی، اضطراب یا اپنی خوشی اور مسرت کا ایک اظہار کرنے کے لیے اپنے اپنے مقامات پر، اپنی جو جگہیں ہیں وہاں جشن منایا۔ اس سے بھارت کا جو ایک انتہا پسند طبقہ ہے، جو پہلے ہی ایک تعصب کا شکار تھا، اس سے وہ سیخ پا ہے، اور اب ان کشمیری نوجوانوں کے خلاف معاندانہ اقدامات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ کئی طلبہ کو بھارت کے تعلیمی اداروں میں گرفتار کیا گیا، کچھ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، اور سری نگر کے 2 تعلیمی اداروں میں ہونے والے مظاہرے اور جشن مسرت پر اب FIR درج کر لی گئی ہیں، اور ایک UAPA قانون کے تحت، جو غیر قانونی سرگرمیوں کی انسداد کا قانون ہے، اس کے تحت ان پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ اور آج جو ہی میں بھارت کے اخبارات میں پڑھ رہا تھا، جو یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، UP کے چیف منسٹر، ان کا فرمان ہے کہ ایسے تمام عناصر کے خلاف غداری پر مبنی مقدمات قائم کیے جائیں گے، اور غداری کے تحت ان پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ جو انتہا پسند طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام طلبہ کو ایکسپیل کر دیا جائے، تعلیمی اداروں سے گرفتار کر دیا جائے اور کڑی سزائیں دی جائیں، اور بھارت کی ریاست اس سوچ کی سرپرستی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گویا کہ ایک میچ پر، ایک کھیل کے نتائج پر نوجوانوں کا جو فطری اظہار ہے وہ بھارت کی طبیعت پر، طب نازک پر گراں گزرا ہے، اور اب بھارت کشمیر کے ان نوجوانوں کا، جن میں اکثریت طلبہ و طالبات کی ٹین ایجرز ہیں، اب ان کا تعاقب کرے گا۔ بھارت کا سسٹم، سب سے بڑی جمہوریت، سب سے بڑی سیکولرزم کی علمبردار حکومت اور دنیا کی ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقت، اب ان طلبہ کا تعاقب کرتی رہے گی۔ اب اس کے قوانین، اس کی انتظامیہ، اس کا جو مزاج ہے، وہ سب کچھ ان نوجوانوں کا تعاقب کرتا رہے گا جو پروفیشنل تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ معاملے کی انتہائی ایک اس خطے میں جو معاملات ابل رہے ہیں، جس پر میں نے پچھلے ایک ولاگ میں نے اسے والکینو سے تشبیہ دی تھی، ایک آتش فشاں سے تشبیہ دی تھی، کہ ایک آتش فشاں پہ بیٹھ کے اس وقت پاکستان، بھارت اور چین کے درمیان اٹکیلیاں ہو رہی ہیں۔ تینوں ایٹمی طاقتیں ایک آتش فشاں کے اوپر بیٹھ کر ریسلنگ کر رہی ہیں، ایک بارودی سرنگ کے اوپر بیٹھ کر سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو اصطلاح میں نے استعمال کی تھی، یہ اصطلاح سری نگر میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ آج ہی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا میں، کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے، اس کی جو حالات ہیں، اس کی جو سچویشن ہے، وہ ایک والکینو سے ہے کی مانند ہے، ایک آتش فشاں کی مانند ہے، اور اس کا ادراک نہیں کیا جا رہا۔ اور محبوبہ مفتی صاحبہ نے جو بات کہی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھارت کو یہ سوچنا چاہیے، بھارت کی حکومت کو، BJP کی حکومت کو، بھارت کے حکام کو، کہ وہ کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ اپنی شناخت بھارت کی بجائے پاکستان کے ساتھ کیوں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یعنی معاملے کی جو سنگینی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارت کی حکومت اور بھارت کا جو سسٹم ہے وہ اب اس بات کے پیچھے لگ گیا ہے
کہ کشمیر کے ان نوجوانوں کو جو گھروں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں اور ایک فطری جذبے کے تحت، ایک ریفلیکس ایکشن کے تحت، جو فوری اور فطری ان کا ایک رد عمل تھا، اس کے تحت انہوں نے اپنے جذبات کا، اپنے جذبے کا اظہار کیا، اور یہ اب ان کے لیے ایک شامت اعمال بن کر رہ گئی ہے، کیونکہ بھارت کا پورا سسٹم جو ہے وہ گرد و پیش کے حالات سے بے نیاز، بیگانہ ہو کر اب ان کے تعاقب میں سرگرداں ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو بھارت کی حکومت کی اور بھارت کے سسٹم کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف بھارت کو ابھرتے ہوئے خطرات کا یعنی احساس اور ادراک اس انداز سے نہیں ہے کہ وہ مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرے، اور اس کا احساس جو ہے وہ بھارت کے دانشور طبقے میں پیدا ہو رہا ہے۔ پراوین سواہنی صاحب دی فورس میگزین کے ایڈیٹر ہیں، بھارت کے سابق فوجی ہیں اور فوجی امور پر لکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ ان کا ایک اہم ولاگ سامنے آیا ہے جو بہت چشم کشا ہے، جس کے جو خیالات کا جو اظہار کیا گیا ہے اس سے بھارت کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کشمیر کے ان نہایت معصوم اور پروفیشنل تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کا تعاقب کرے، ان کا مستقبل تاریک کرے۔ اور اگر یہ اسی طرح کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہوتا رہا تو پھر اس ولاگ کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ جو پروین سواہنی صاحب نے کہا ہے تو پھر اس خطے کا مستقبل کوئی زیادہ اچھا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اپنے اس ولاگ کو جو ٹائٹل دیا ہے وائی پاکستان از این اوور میچ فار انڈیا، گویا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے، موازنہ کیا ہے انہوں نے پاکستان کا، بھارت کا اور چائنا کا، کہ جو ایک اسٹریٹجی بن رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مستقبل کا جو وار تھیٹر ہے، انہوں نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ہمارا آزاد کشمیر ہوگا، وہ مظفر آباد ہوگا، سری نگر ہوگا، گلگت بلتستان ہوگا اور لداخ ہوگا۔ یعنی یہ ریجن جو ہے، ریاست جموں و کشمیر، یہ سارا مستقبل کا ایک میدان جنگ ہوگا، جنگ کا ایک تماشا گاہ ہوگی، جنگ کا ایک میدان ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال پہلے انہوں نے اپنے مشاہدے، تجربے کی بنیاد پر کہا تھا کہ بھارت پاکستان سے کسی بھی جنگ میں جیت نہیں سکتا، لیکن آج وہ اپنی اس سوچ کا جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس پہ نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کسی بھی جنگ میں بھارت سے برتری حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ اس کی انہوں نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں۔ انہوں نے ایک جنگی ماہر کے طور پر انہوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ میں اس کی جزئیات میں یا تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو باشعور لوگ ہیں انہیں خود اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ بھارت کے دانشوروں کو، بھارت کے لوگوں کو جو ہم سے اکثر الجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے کا ذکر کرتے ہیں اور حقائق بتانے کی بات کرتے ہیں، انہیں ٹھنڈے دل سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس کے خیالات کو پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ جناب پراوین سواہنی نے جہاں بہت سی وجوہات کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ اس جنگ میں بھارت پر غالب آ سکتے ہیں، وہاں ان کی 2 ٹوک رائے یہ ہے کہ 5 اگست کے فیصلے کے بعد کشمیر کے حالات سنگین ہو گئے ہیں، اور زیادہ جو سنگینی ہے اس مسئلے کی اور جو خطرات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ ان کے مطابق بھارت نے لداخ کو اپنے یونین ٹیریٹری قرار دیا، چین نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور یہیں سے ایک نیا کھیل شروع ہوا۔ چین کے لیے پہلے اروناچل پردیش کا جو علاقہ تھا وہ بنیادی اہمیت کا حامل تھا، وہ سرحد اہمیت کی حامل تھی، لیکن 5 اگست کے بعد اب لداخ پر چین کا فوکس ہو گیا ہے، مین کنسرن جو ہے وہ اس علاقے پر ہو گیا ہے، اور پاکستان کا تو پہلے سے ہی کشمیر پر فوکس تھا، اس کا ایک ہی دشمن تھا یعنی وہ بھارت تھا، لیکن اور اس کی ساری جو تیاری تھی وہ انڈیا سینٹرک تھی، جو فوجی تیاریوں کا محور اور مرکز تھا وہ بھارت تھا، لیکن چین نے بھی اب فوکس کر لیا ہے، اور یوں دونوں کے جو مفادات ہیں پاکستان اور چائنا کے وہ لداخ میں آ کر ایک ہو گئے ہیں۔ یہ اس کا بنیادی مقصد اور بنیادی ماخذ ہے، اس ساری اگر خلاصہ ہے اس کی گفتگو کا جناب پراوین سواہنی کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت وہ 1965 کی سطح پر آ گئے ہیں،
اور جب پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کیا، ارریگولر فورسز کو کشمیر میں داخل کیا، لیکن کشمیر کے لوگوں نے وہاں اس وقت پاکستان کے جو کمانڈوز ہیں ان کا ساتھ نہیں دیا، انہیں پکڑوا کر بھارت کے فوج کے حوالے کیا۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے، اس پہ ایک دوسری رائے بھی موجود ہے کہ اس کی کیا وجوہات تھیں۔ ظاہر ہے کشمیر کی زمین اور کشمیر کی سرزمین، کشمیر کے لوگ اعتماد میں نہیں لیے گئے تھے اور اس طرح اس وقت حالات نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس کو ہم الگ وقت کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ لیکن جو سواہنی صاحب کا کہنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ آج حالات بدل گئے ہیں، پاکستان اگر کوئی مہم جوئی کرتا ہے آپریشن جبرالٹر طرز کی، کیونکہ پاکستان خود کفیل ہے اپنے جو انہوں نے ایک لیئرز قائم کی ہیں، اپنا جو بیلنس قائم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ فوجی لحاظ سے، اس میں ان کے پاس مجاہد فورس بھی ہے، اس میں ان کے پاس رینجرز بھی ہیں، اس میں ان کے پاس اور بھی بہت سے معاملات ہیں، اور جو اس کے سیکنڈ ڈیفنس لائن جس کو کہتے تھے، اسے پروین سواہنی صاحب نے فرسٹ ڈیفنس لائن کہا ہے۔ اور ان کے خیال میں کہ اگر 65 کی کوئی مہم جوئی ہوتی ہے تو آج کشمیر کے لوگ بھارت سے ناراض ہیں، بھارت سے نالاں ہیں، وہ بھارت کے کا ساتھ دینے کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج وہ اسی کا ساتھ دیں گے جو ان کے لیے مسیحا بن کر سامنے آئے گا، اور یہ آج یوں لگتا ہے کہ جو قالین ہے وہ کشمیر کی سرزمین کا، وہ بھارت کے پیروں تلے سے کھسک گیا ہے، کھچ گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اس ریجن کو، لداخ کو، مظفر آباد کو، سری نگر کو اور سیاچن کو مستقبل کا وار تھیٹر کہا ہے، یعنی یہاں جنگ ہوگی، اس ریجن پر فوکسڈ رہے گا، یہیں پیش قدمیاں کرنے کی کوشش کی گئی، یہیں فتح و شکست کے فیصلے کرنے کی پوری کوشش ہوگی آنے والے دنوں میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان کی فوجی تیاریاں ہیں وہ چونکہ بھارت کے خلاف ہیں، اور پاکستان اور جو اسلحہ ہے وہ چین سے آتا ہے، تمام تر اسلحہ، اور پاکستان کی فوج کو اس بار کسی بھی کنونشنل وار میں کوئی اسلحے کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس وہی اسلحہ ہے جو چین نے فراہم کیا ہے، اور چین اس کے پرزے بھی، اس کے اسمبل کرنے کی بھی جو صلاحیت ہے، اور جو باقی معاملات ہیں اس اسلحے سے متعلق، وہ پاکستان کو وہ رسد جاری رہے گی۔ یہ کسی بھی جنگ میں ایک برتری کا ایک بنیادی نقطہ ہوگا، اور بہت سے جو سائبر کا جو میدان ہے اس میں بھی چین کی برتری ہے، یعنی جو چین کی مہارت اور ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کے پوری طرح استعمال میں آئے گی۔ اور جب یہ جنگ، ایسی جنگ جس کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے، خطرہ نظر آ رہا ہے، جب یہ ہوگی تو چین بھارت کی فوج کو ادھر مصروف رکھے گا، اور یہاں جو فوج ہے لداخ میں وہ پاکستان کے ساتھ مارکہ آرائی کرے گی، لیکن یہاں وہ اس کی تعداد اس طرح نہیں ہوگی، یا پوری فوج یعنی وہ پاکستان کے خلاف جھونکنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، کیونکہ ادھر سے چین نے اس کو گھیر کے رکھا ہوگا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 5 اگست کے بعد جو پینڈورا باکس کھول دیا ہے بھارت نے، جس پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ کس طرح ایک گناہ بے لذت کر دیا ہے بھارت نے، اس کے نتیجے میں یہ چھوٹے خطرات اور یہ بلائیں اب پیدا ہو کر پورے ریجن میں پھیل رہی ہیں، یہ بھارت کا تعاقب کر رہی ہیں، یہ دوسرے ممالک کے لیے بھی خطرات پیدا کر رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ امن ہوگا تو سب کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی، معیشت کا پہیہ بھی رواں رہے گا، حالات بھی ٹھیک ہوں گے، سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، انڈسٹریز بھی پھلیں پھولیں گی۔ لیکن جب امن نہیں ہوگا اور خطرات کے سائے منڈلاتے ہوں گے تو پھر یہ ساری جو پیش رفت ہے یہ رول بیک ہو کر رہ جائے گی۔ تو اس طرح انہوں نے یہ پوری طرح ایک منظر دکھایا ہے آنے والے دنوں کا، اور ان کا یہ کہنا ہے جو ان کا کہ اس صورتحال میں کہ جب انہیں پاکستان اور چین کا پلہ بھاری نظر آتا ہے اس لڑائی میں ہر لحاظ سے، اور ان کے تعاون کے نتیجے میں بھارت ایک کمزور اور زیر دست ملک کے طور پر نظر آ رہا ہے، تو ایسے میں بھارت کے پاس سلامتی کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے معاملات طے کرے، اور وہ ون ون سچویشن کے ساتھ چین کے ساتھ اپنے معاملات حل کرے۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس بار مذاکرات کی بات تو نہیں کی، معاملات حل کرنے کی بات نہیں کی، لیکن یہاں انہوں نے چین کو نیوٹرل کرنے کی بات ضرور کی ہے، یعنی چین کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کی بات کی ہے۔ بین السطور وہ بھارت کی حکومت کو
یہ مشورہ بھی غالباً دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے معاملات حل کرے اور کشمیر کی جو سرزمین ہے اس کے متعلق جو بڑے حقیقت پسندانہ قسم کے فیصلے اختیار کرے، اپنائے اور ان فیصلوں کا جو پر عمل درآمد کرے۔ ایسا پروین سواہنی صاحب کے اس تجزیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کس قدر سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور بھارت نے کشمیر کی ایک آبادی کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، کشمیر کی سرزمین کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اس مسئلے کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اور بالکل جس پہ اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ اس شعر کے مصداق ہے کہ تمہیں نے چھیڑ دیا موت و زندگی کا سوال، اب اس سوال کے زندہ جواب ابھریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔